فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ اللہ والوں کی عظمت شان یہ ہے کہ وہ ساری رات یا تو رب کی بارگاہ میں قیام کر کے گزارتے ہیں یا رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ کر کے گزار دیتے ہیں۔ احباب جی وقار، میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول وہ ذکر کروں گا کہ رات کا کتنا حصہ آرام کرنا چاہیے، کیونکہ رات کو اللہ نے بنایا ہے کہ رات تو میں نے تمہارے لیے پردہ بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے، سکون کے لیے بنائی ہے، تو اب رات کو اگر عبادت کی جائے تو بندہ سکون کیسے کرے گا؟ تو احباب جی وقار، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہے مراتب کے اعتبار سے، کہ کچھ وہ لوگ جو نبی، کچھ وہ جو صحابی اولیاء، مرتبے کے اعتبار سے تو جس کا جتنا تقوی زیادہ ہے وہ عبادت اور ریاضت بھی اتنی زیادہ کرے گا۔ بات ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی کہ ہم جو محنت مزدوری کرنے والے، مشقت کرنے والے، یا دوسرے لفظوں میں دوسرے طریقے کے ساتھ یوں ہم سمجھ لیں کہ ہم تو نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام نہیں کر سکتے، تو راتوں کو عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، تو یہ کیسے کیوں کر ممکن ہوگا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو فرمایا رب ذوالجلال اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ 2 رکعت، یہ بات ہو رہی تھی کہ رات کو قیام اور سجود کی، تو فرمایا کہ جو 2 رکعت پڑھ لے عشاء کے بعد، کم از کم کتنی؟ 2 رکعت پڑھ لے، تو فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو بھی رات بھر عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور مزید میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں، کیونکہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 2 جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے، تو گناہ گار امتیوں کا خاصا خیال رکھا اور محنت مشقت وہ بھی مد نظر تھی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید ارشاد سنیے گا کہ وہ بندہ کہ جو سارا دن محنت کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ محنت رزق حلال یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رزق حلال کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور جب ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف مال سمجھ کر یہ سلسلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تجارت، یہ کام، یہ کاج، یہ اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رزق حلال کا معنی یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو احباب جی وقار، تو بندے محنت کریں گے، ریاضت کریں گے، مشقت کریں گے، رزق حلال بھی کمائیں گے، تو تھکے ہارے ہونے کے بعد تو رات کو عبادت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو یہ بات تھی۔ تو رحمت کائنات کا فرمان سنیے گا، فرمایا کہ جو بندہ محنت مشقت والا، اور بسا اوقات تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے وہ نماز میں نیند آ رہی ہوتی ہے ان کو، تو ایسا بندہ کہ جو نماز بھی سو کے پڑھ رہا ہے تو وہ بعد میں عبادت ریاضت کیسے کرے گا؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، فرمایا ایسا محنت والا مشقت والا بندہ کہ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے دن بھر، تو فرمایا ایسا بندہ اگر عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور صبح کو فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے، تو فرمایا اللہ پاک ایسے محنت کش کو بھی اب پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو احباب جی وقار، تو ہمیں آج کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت سمجھانے کا، بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتیں سنیں اور ان کو سن کر سمجھیں، اور پھر آج ہم بھی ان پر عمل کریں، تاکہ جیسی عزت مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ویسا مرتبہ، ویسا مقام، ویسی عزت، ویسی شان اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو پہلی بات جو میں نے حدیث پاک سنائی 2 رکعت کی،